السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین، فقی ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اسے قبر میں تسکین اور آرام میسر ہو، اسے چاہیے کہ 4 چیزیں خود پہ لازم کر لے اور 4 چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی 4 چیزوں پر عمل کرے اور 4 چیزوں سے بچے۔ وہ 4 چیزیں جن پر عملداری قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، نماز کی محافظت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر دن اور رات میں جو 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے ان کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمہارے ظاہری اعضاء بھی درست ہو اور دل بھی اللہ تعالی کی طرف مائل ہو۔ جب نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کم از کم یہ سوچو اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، صدقہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے مالوں سے نوازا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرو، خوب اہتمام سے کرو۔ نمبر 4، اللہ کی تسبیح کی کثرت، یعنی اللہ تعالی کی خوب تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ بلا شبہ یہ چیزیں قبر کی نورانیت اور وسعت کا سبب بنتی ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ یوں آتا ہے حدیث پاک کے اندر، ارشاد فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ کی بدبو سے فرشتوں میلوں دور چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم سچ کو اختیار کریں، اور سچائی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، خیانت سے بچیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے تو اس شخص کے امانت رکھے ہوئے مال کو اسی طرح لوٹانا آپ پر ضروری ہے۔ نمبر 3، چغلی کرنا، چغلی کرنے سے بچیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت وعید آئی ہے، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پسے پشت پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اس لیے چغلی کرنے سے بچیں۔ نمبر 4، پیشاب کے چھینٹے، ارشاد فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔